اور مجھ پہ یقین مت کریں لیکن ایک سیاسی بصیرت رکھنے والے کی جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک غضنفر اوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم بات کارروائی کرتے ہوئے یوکرائن نے بھی روس کے 2 طیارے مار کرائے۔ غضنفر صاحب، سب سے پہلی تو بات یہ بتا دیں، ماشاءاللہ آپ کو ایک ٹاؤن کی بیٹ سٹی کی کرتے ہوئے آپ کا میزبان عارف الدین حاضر خدمت۔ ایم اے رحمان، لاہور 24 نیوز سے۔ سماعت بھائی کی بات سے بالکل سہمت ہوں کہ حال کی طرح میرے کسی بھائی نے 1 لاکھ روپے۔ جی ناظرین، پروگرام حقیقت کیا ہے میں آپ کا میزبان میاں ندیم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم جس سٹوری پہ بات کریں گے، آپ کو جو حقیقت بتائیں گے، وہ ہمارے معاشرے کی ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ ہوا کی بیٹیوں کو انصاف نہیں مل رہا، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ کبھی وہ سی سی او کے پاس، کبھی وہ ایس پی کے پاس، کبھی ڈی ایس پی کے پاس اور کبھی ایس ایچ او کے پاس آتی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ان کو انصاف نہیں ملتا۔ یہ معاملات ہوتے کیا ہیں، یہ آج ہم انہی ہوا کی بیٹیوں سے جانیں گے جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اور یہ زیادتی کیوں ہوئی ہے۔ جو ان کی وراثتی جائیداد ہے ان کو اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے اور یہ کون کر رہا ہے، یہ ہم ان کے زبانی سنیں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جو ہوا کی بیٹیوں میں جو ان کی والدہ ہیں رضیہ مشتاق صاحبہ، اور اس کے ساتھ روبیل نادر صاحبہ اور طاہرہ شاہد صاحبہ۔ آج ہم ناظرین آپ کو ان سے بتائیں گے کہ ان کے جو سکے بھائی ہیں ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیوں زیادتی کر رہے ہیں، اس بارے میں ان کی والدہ سے پوچھیں گے، مشتاق صاحبہ سے۔ جی ماں جی، کیا آپ کے ساتھ یہ آپ کے بیٹوں نے کیا ہے، آپ کو کیوں انصاف نہیں مل رہا؟ یہ میرے فوت ہو گئے نے، اس تو بعد مطلب 3 سال ہوئے نے، اس تو بعد انہوں نے پٹھیاں چکیاں، مدارے دھمکیاں دے رہے، مار دینا، یہ کرتا، مکان خالی کرانا ہے۔ یہ کون آپ کو دھمکیاں دے رہا؟ بیٹے۔ اچھا جی، کیا دو نام؟ بیٹے۔ جی جی بولیں۔ ہاں جی، مطلب کہ آئے دن کدی میٹر دی تار نکال گئے، کدی کچھ، کدی توڑ گئے، پھوڑ گئے، دروازے توڑے، لاک توڑ گئے میرے، بس یہی کہتے خالی کر۔ اچھا، وہ کیوں آپ کے ساتھ ایسے کرتے ہیں؟ ایسے کہتے مکان خالی کرو تے نکلو باہر۔ نہیں تو مکان میں وہ حصے دار ہیں یا ان کا بھی حصہ بنتا ہے؟ ان کو دے دیا انہوں نے، زندگی میں دے دیا۔ اچھا، زندگی میں دے دیا۔ 20-22 سال نہیں آئے، 20-22 سال چلے گئے، تو یہ مکان میرے نام میرا میاں کر گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ میں اب رہ رہی ہوں اس میں، اور یہ کہہ رہے کہ ہمیں یہ نکلے ہمیں دے دے، بس ہم قبضہ کر لیں گے، قبضہ کر لیا انہوں نے۔ اچھا جی، اس بارے میں جو رضیہ مشتاق کی بڑی بیٹی ہیں ان سے ہم پوچھیں گے۔ جی طاہرہ شاہد صاحبہ، یہ کیوں آپ کے بھائی آپ سے اس طرح زیادتی کر رہے ہیں، کیوں آپ کو وہ تھریٹ کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں؟ اصل میں اس پر بات یہ ہے کہ میں سٹارٹ میں ہی یہ امی ابو کو چھوڑ کر چلے گئے تھے 22-23 سال پہلے۔ میرے والد صاحب کا بائی پاس آپریٹ ہوا تھا، تو یہ باہر ہوتے تھے، تو انہیں جب خرچہ وغیرہ دینا پڑا تو انہوں نے ظاہر ہے گھر میں لڑائی جھگڑے، انہیں ضرورت تھی، بوڑھے تھے، ہارٹ کے پیشنٹ تھے میرے والد صاحب، تو اسی میں جب یہ چلے گئے ہیں چھوڑ کے، لڑائی جھگڑا کیے گھر میں، والد نے کہا کہ آپ چلے جائیں، جائیں بھی نہیں تو آپ نے کہتے نہیں ہم نے نہیں رہنا، تو میں نے اور میری چھوٹی سسٹر نے اور میرے میاں نے، ہم لوگوں نے پھر ماں باپ کو سنبھالا ہے، تب سے لے کے اب تک ہم اپنے ماں باپ کے پاس ہی رہ رہی ہیں، تو انہیں سنبھال رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، بس یہی انہیں ہے کہ یہ رہ رہی ہیں تو شاید یہ ہر چیز لے رہی ہیں، جو پراپرٹی پہ قبضہ کر رہی ہیں، کھا رہی ہیں ہر چیز، حالانکہ پراپرٹی سب میرے والد صاحب کی ہے، حاجی مشتاق صاحب کی ہے، اور ان کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی کما کر دیا ہے میرے والد صاحب کو، ان کی اپنی، وہ باہر سعودیہ میں ہوتے تھے، 25-26 سال وہ سعودیہ میں رہ کر آئے ہیں، انہوں نے اپنی محنت سے سب کچھ بنایا ہے، اور آج یہ جب میرے والد صاحب 3 سال ہوئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو تب یہ آئے ہیں، اور اب آ کر ہنگامہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ نہیں تو والدین نے، آپ کے والد صاحب نے کیا ان بیٹوں کے نام پہ کوئی جائیداد نہیں کی تھی؟ سب آپ لوگوں کو دے دی تھی؟ نہیں، ان کو جب یہ 22-23 سال پہلے جانے لگے ہیں، لڑائی جھگڑا جب گھر میں ہوا تو والد صاحب نے ان کو پیمنٹ کر دی تھی، پیسے دیے تو یہ چلے گئے، ان کو کہا کہ یہ لیں اپنا حصہ لیں اور آپ چلے جائیں، تو تب سے یہ لے کے انہوں نے گھر بار بنائے ہیں، اپنا سارا کچھ بنایا ہے، اس وقت سے لے کے 23 سال سے لے کے اب تک یہ لوگ نہیں آئے، جب والد فوت ہو گئے ہیں تو تب بھی منہ بھی دیکھنے نہیں آئے میرے والد صاحب کا، نا وفات میں منہ بھی نہیں دیکھنے آئے یہ لوگ۔ ان کی وفات کو کتنا عرصہ ہو گیا تھا جو مشتاق احمد صاحب کی؟ میرے والد صاحب کو اب یہ 3 سال ہو گئے ہیں۔ تو آپ کو آ کے کیا کہتے ہیں وہ؟ بس یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جائیداد دیں، آپ نکلیں، اب ماں ہے میری والدہ۔ نہیں تو اس کے لیے آپ نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی ان کے خلاف؟ کوئی تھانے میں گئے ہوں یا کسی سے کوئی مدد لی ہو؟ جی بالکل، ہم لوگ گئے ہیں، ہم لوگ تھانے میں بھی گئے ہیں، لیکن تھانے میں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی، انہی کی سنوائی ہوتی ہے، یہ لوگ جا کے پیسہ لگا دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں،
ہم نہیں جانتے. جب ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ بی بی جائیں, آپ کے بیٹے ہیں, آپ کے بھائی ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, اور دوبارہ آپ نہ تو یہاں پہ کال کیجیے گا تو نہ آپ یہاں پہ آئیے گا, ہماری کوئی بھی نہیں سنتا. اچھا جی, یہ بات اب ایسی ہے کہ یہ آپ کی یہ جو ربیل صاحبہ ہیں, ربیل نادر, ان کے چوٹ لگی ہے سر کے اوپر, ان سے پوچھتے ہیں یہ کیسے وقوع ہوا ہے, ان کو یہ سر کے اوپر کیسے چوٹ آئی ہے, کس طرح یہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ جی ربیل صاحبہ یہ آپ بتائیں کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ. میں پہلے دن تو والدہ کے ساتھ, انہوں نے ہمسائے ہیں ہمارے, ان کے دوست ہیں, ان کے گھر آ کر صبح سے کہیں بیٹھے ہوئے تھے. پھپھو کا بیٹا آیا گھر پر اور انہوں نے کہا کہ مامی میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. عشرے والی پھپھو کا بیٹا, وہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا ہے, وہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. اور جب وہ وہاں پر بیٹھا ہوا یہ تھا, کس طریقے کو وقوع ہوا تھا یہ بھی ساتھ میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی یہ 3 دن پہلے. دن کون سا تھا؟ جمعرات. اچھا جمعرات والے دن. جی 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 بتائیں. جمعرات والے دن. اور امی تھی, کام والی تھی, اور یہ بڑی سسٹر تھی. اس کو مارا مورا, پھر اس کے بعد والدہ کے اوپر تشدد کیا, اس کو مار مور کے اس کو نکال دیا گھر سے باہر. کام والی کو ڈنڈا مارا ہے انہوں نے کہا کہ تو چلی جا ورنہ ذبح کر دیں گے. کام والی میری طرف بھاگی ہوئی آئی ہے کہ باجی آپ گھر سے باہر نہ نکلنا, تو نہ آنٹی کو مار گئے ہیں, خالہ کو, اور باجی کو بھی پتہ نہیں کیا ادھر ہے. ادھر عورتیں اور مرد آئے ہیں, 4-5 عورتیں اور 6-7 مرد آئے ہیں. میں نے 15 پر کال کی, مسلسل 2 گھنٹے کال کرتی رہی ہوں, میری کسی نے بھی نہیں سنی ہے, میری کسی نے نہیں سنی. پھر 2 گھنٹے کے بعد پھر پولیس والے آئے ہیں اور ان کے ساتھ سلام دعا لے لوں کہ تو حسین زاگ سے جا رہے ہیں گلی میں. تو میں نے کہا ان کو چھوڑیں, کہتے آپ بھی ساتھ چلے. میں نے کہا ہم لوگ آتے ہیں بعد میں. تو جب یہ ان کو لے گئے, پھر ہم لوگ جب تھانے میں گئے تو انہوں نے کہا کہ, اور ان کی بڑھیاں اندر تھیں جو عورتیں, جو بدماش عورتیں جو لے کر آئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے یہاں سے قبضہ نہیں چھوڑنا اور یہ ہماری جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, پراپرٹی کے اوپر. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ لوگ 22 سال پہلے چلے گئے تھے, یہ 23واں سال لگا ہوا ہے, اور ماں باپ کو چھوڑ کے کبھی انہوں نے اپنی شکل تک نہیں دکھائی ہے, اور گندی گالیاں تک اتنا برا یعنی کہ یہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ. پھر دوسرے دن یہ لوگ رات میں انہوں نے کہا ہمیں اندر کریں, انہوں نے خود ہی کہہ دیا, SHO نے ہماری کوئی بات نہیں سنی ہے. انہوں نے کہا 57 کر کے ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا 57 کر کے بی بی ان کو اندر کر دیا, آپ لوگ جاؤ گھر. ہم نے کہا انہیں تو نکالیں وہاں سے. کہتے وہ ہماری سردردی ہے, جائیں. اس چیز کی یعنی کہ میرے پاس پروف بھی ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگ خیر آئے ہیں, جیسے بھی یعنی کہ دوسرے دن پھر خیر ان لوگوں کو گھر کی عورتوں نے, انہوں نے 1-2 دفعہ باہر نکلی ہیں, خیر یہ لوگ چلی گئی ہیں. اچھا چلے گئی ہیں. تو آپ کے سر پہ یہ کیسے چوٹیں ہیں؟ یہ میں میری والدہ دوسرے دن, جمعے والے دن کی بات ہے, اگلے دن کی, یہ لوگ رات میں دونوں اندر تھے, جمعے والے دن کی بات ہے. میں اور میری والدہ اور چھوٹی بیٹی تھی, ہم لوگ نا امی کی طرف ہی میں لیٹی ہوئی تھی, ادھر ہی رہتی ہوں, لیٹی ہوئی. تو باہر نا دروازہ نوک ہوا ہے, اور نہ کہتے ہیں کہ نا دروازہ کھولیں, مردوں کی آواز آئی ہے, 2-3 مردوں کی. کہتے ہیں دروازہ. میں نے کہا جی کون؟ کہتے ہیں ہم غالی مارکیٹ تھانے سے آئے ہیں, بی بی دروازہ کھولے, ہم نے وہ رات کو جو ان کو الیاس اور آفتاب کو جو اندر کیا ہوا ہے تو ہم اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آئے, تو وہ سارا اسکیچ وغیرہ کرنے کے. میں نے کہا اچھا. میں نے والدہ سے بولا کہ امی اس طرح سے دروازہ کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا, تو تھانے سے آئے ہیں پولیس والے. تو امی کہتی ہیں کھولو. جیسے ہی دروازہ کھولا تو عظمیٰ کے ہاتھ میں کوئی تھا, یہ الیاس کی بیوی جو عظمیٰ کے ہاتھ میں نا, یہ 3 عورتیں تھیں, 5 بندے تھے ان کے ساتھ. اچھا. ان میں سے ایک موزم تھا, فاہد تھا بڑے والے کا بیٹا, موزم جو ہے وہ الیاس کا سال ہے. اچھا. یہ تھا, اور 2 نامعلوم تھے, مجھے نہیں پتا اتنی دیر میں. جیسے دروازہ میں نے کھولا, میرے سر پہ عظمیٰ نے کوئی تیز دھار کوئی آلہ کوئی مارا ہے اس نے, کوئی پتہ نہیں, کیونکہ انہوں نے اوزار پکڑے ہوئے تھے. ایک نے راڈ پکڑا ہوا تھا لوہے کا سریا, اور ایک نے مرد نے, اس نے وہ موزم نے پسٹل پکڑا ہوا تھا. اچھا. اور عظمیٰ کے ہاتھ میں نا یہی تھا, یہ لوہے کا راڈ تھا. اس نے پتہ نہیں میرے سر پہ کھولتے ساتھ ہی میرے سر پہ مارا ہے. مجھے کوئی ہوش نہیں, آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا ہلکا ہلکا, مجھے آوازیں آ رہی ہیں, مجھے ٹھڈے اور کپڑے اور یہ وہ کافی انہوں نے برا سلو, میری ٹانگوں پہ مارا ہے انہوں نے. نہیں تو جیسے جب انہوں نے آپ پہ تشدد کیا تو آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے پولیس سے جو ہے وہ فرسٹ ایڈ نہیں مانگی, مدد نہیں مانگی, آپ نے 15 پہ کال نہیں کی ہے؟ انہوں نے جب ہم لوگ پہلے دن رات میں جب گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 15 پر کال کی نا تو آپ کو بی بی آپ کو ہم لوگ اندر بند کر دیں گے. اب 15 پر کال, یہ کنہوں نے کہا تھا آپ کو؟ یہ SHO نے کہا تھا ہمیں. اچھا, کہ آپ کال نہ کریں, کال نہیں کرنی اب آپ نے, اور نہ ہی آپ نے اب تھانے نا, ہم نے ان کو 57 میں اندر کر دیا ہوا ہے. ہمیں نہیں پتا 57 کیا نہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو کوئی دھمکیاں وغیرہ دی تھی جب آپ نے دوبارہ وہ 15 پہ کال کی ہے؟ ہاں جی. یا کوئی آپ کے ایسے خدشات تھے کہ جو آپ کال کر رہے تھے؟ یہ 1 ماہ پہلے سے ہی مجھے فون کروا رہے تھے 2-3 بندوں سے,
اور انہوں نے کہا تھا یہاں ہمارے ساتھ مل جا تو ان کے خلاف والدہ اور طاہرہ کے خلاف مل جا ہمارے ساتھ اور ہم نے ان کو مارنا ہے. ہم نے ایسے میں نے کہا میں اپنی ماں باپ کی عزت پہلے مجھے ہے. زندگی میں کبھی آپ لوگوں نے اپنی شکلیں نہیں دکھائی, نہ ماں باپ کے حقوق آپ لوگوں نے پورے کیے. میں مر جاؤں گی لیکن میں غلط کام یا غلط ڈیل وغیرہ کی طرف نہیں آؤں گی. مجھے ماں باپ کی اور اپنی عزت بہت پیاری ہے مجھے. نہیں تو وہ جو پراپرٹی کا مسئلہ آپ کا چل رہا تھا جی اس کا جو تھا, جس طرح آپ کی والدہ محترمہ بتا رہی ہیں رضیہ مشتاق, کہ وہ ان کے والد صاحب نے اپنی حیاتی میں سب جو جائیداد تھی وہ تقسیم کر دی تھی, تو پھر اس کے بعد وہ آپ کی جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے. ہاں جی. تو آیا آپ نے پھر پولیس میں کوئی اپلیکیشن سبمٹ کی؟ اس کے بعد جو کوئی کاروائی ہوئی ہے اس کا ذرا ہمیں بتائیے گا. آپ کو تھانے میں کیسا ٹریٹ کیا گیا؟ کوئی تھانے کا کلچر کو چینج ہوا ہے, اس میں اچھا ماحول ملا ہے, آپ کی بات سنی گئی, یا آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. یہ سروس ہاسپٹل پھر مجھے لے گئے ہیں جلدی سے. وہ لوگ بھاگ گئے ہیں, پھر بھاگ گئی ہیں. بچے اکیلے تھے, انہوں نے اندر سے لاک شاک لگائے ہوئے تھے. یہ پھر بعد میں آبدہ عظما اور یہ موزم اور فہد وغیرہ اور 2 بندے اور ایک اور ان کے ساتھ عورت تھی, وہ بدماش عورت تھی, یہ جا کر پولیس والوں کو لائے ہیں. اتنی دیر میں ہم لوگ ادھر سروس ہاسپٹل چلے گئے ہوئے تھے مجھے لے کر نا, میری کافی لے کر گئے ہیں. تو پیچھے سے ان لوگوں نے ساتھ والوں کے گھر سے ٹاپنے کی کوشش کی ہے کہ ادھر سے جا کے تو اندر ہم لوگ قبضہ کرنے کی کوشش کریں, لیکن وہ ساتھ والوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا. انہوں نے دروازہ نہیں کھولا. انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا, یہ ہمارے گھر آنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ادھر سے ہم لوگ چھت ٹاپ کے تو ہم لوگ قبضہ کر لیں. اور پولیس والے ساتھ شامل ہیں, ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ جلوں سے آ کر یہاں پر ہمارے گلبرگ میں آ کر ہمارے گھر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے. اور ہمارے محافظ جو ہمارے کالی مارکیٹ کے تھانے والے ہیں, ہمارے محافظ ہیں, ان کو اتنا تو چاہیے کہ اپنے علاقے کے جو وہاں کے لوگ ہیں ہماری بات تو کم سے کم سنیں. نہیں تو اس میں یہ ہوا ہے, اس میں انہوں نے کوئی کاروائی کی ہے, اس کے بعد کوئی کاروائی ہوئی ہے اس وقوعے کے بعد؟ ہاں جی, ہم نے پھر سروس ہاسپٹل پھر سی پی او گئے ہیں. جی سی پی او ہماری وہ آگے ہمیں سر سے ملوایا تھا. انہوں نے کہا کہ ایس ایچ او کے پاس آپ کو نا دوبارہ ان کو فون کیا. جی ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے ایس ایچ او سے ملنا ہی نہیں ہے, جو انہوں نے بیہیو کیا تھا ہمارے ساتھ, ہمیں ادھر سے انصاف نہیں مل سکتا. انہوں نے پھر مار کر کے تو لبرٹی تھانے میں انہوں نے ڈی ایس پی کے پاس ہمیں بھیجا. انہوں نے ہماری پھر رات میں یعنی کہ وہ وہاں پر آئے ہیں تھانہ گالی مارکیٹ میں. ادھر انہوں نے یعنی کہ سارا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی ہے ڈی ایس پی صاحب نے, اور انہوں نے سارا یعنی کہ ایکشن لیا اس چیز کا. جی ناظرین دیکھیں کہ جس طرح یہ ہوا کی بیٹیوں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ان کے ساتھ ان کے سکے بھائی زیادتی کر رہے ہیں. اپنی والدہ کا وہ مقدس رشتہ جس کو ہمارے اسلام نے بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بہنیں جو بھائیوں کی حفاظت کی دعائیں کرتی ہیں, اور ان کے ساتھ اگر ایسی زیادتیاں ہوں گی تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. اور یہ اپیل ہے ان ہوا کی بیٹیوں کی کہ ان کے ساتھ جو ہے ان کو انصاف دلایا جائے, اور ان جو ان کے بھائی ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں, پھر کسی اور ٹاپک پہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.